آپ کو سمجھتے رہے ہیں، اور صادق اور امین کا انہیں جو ہے وہ جعلی طور پہ لقب بھی دیا گیا. تو انہوں نے ایک لفافہ جو ہے وہ اس طرح سے لہرایا اور کہا کہ جی اس میں کوئی چیز ہے تو اس کی آپ اپروول دے دیں. تو یہ اس وقت آپ ہی کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے کہ کیبنٹ کے اراکین نے کہا کہ جی اس میں ہمیں بتا تو دیں کہ اس میں ہے کیا. تو ایک خاتون ممبر کیبنٹ کی، انہوں نے ذرا تھوڑا لاؤڈ ہو کے کہا، انہوں نے کہا نہیں آپ کو بتا دیں گے ہم بعد میں، بس چھوڑیں آپ اس بات کو جو ہے وہ، یہ بس اس کی اپروول دے دیں. اور اس کی جو ہے وہ اپروول ہو گئی. بعد میں یہ خبر جو ہے یہ میڈیا کی زینت بھی بنی اور مختلف ذرائع سے بھی جو ہے یہ سامنے آئی کہ بحریہ ٹاؤن کے کوئی 50 ارب روپے کے قریب جو رقم ہے وہ وہاں یو کے میں انہوں نے ٹرانسفر کی. وہ انہوں نے ٹرانسفر جو ہے وہ مروجہ جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کی، یا اس میں کیا معاملہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ رقم جو 50 ارب کے لگ بھگ ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریس ہو گئی، اور یو کے اتھارٹیز نے، اور خاص طور پہ جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے اس رقم کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لیا. اور لازمی بات ہے کہ جب انہوں نے ایک پاکستانی نیشنل کی جو ہے وہ رقم کو کنفسکیٹ کیا، تو ان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ حق جو ہے وہ پیپل آف پاکستان کا تھا، ریاست پاکستان کا تھا. تو انہوں نے ریاست سے رابطہ کیا کہ جی یہ رقم ہے جو اللیگل ذرائع سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہنچی ہے، ہم نے اس کو کنفسکیٹ کیا ہے، اور اس کی ملکیت جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی یا پاکستان کے لوگوں کی ہے. تو یہاں سے پھر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کے، تو یہ دوسرے لفظوں میں جو ہے یہ جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے دلالی کا کام بھی کرتے تھے، اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ یعنی مینیج کرتے تھے. تو یہ پھر بیچ میں پڑے، اور انہوں نے بیچ میں پڑھ کے اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور ان کی ذمہ داری تو یہ تھی ایز کسٹوڈین، حلف اٹھایا ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہ یہ اس رقم کو وہاں پہ جا کے کنٹیسٹ کرتے، اور کنٹیسٹ کرنے کے بعد وہ رقم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا یعنی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آتی، گورنمنٹ کے ایکشن میں آتی، اور لوگوں کی وہ ملکیت تھی. لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے اس صورتحال کو مینیج کیا. انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ طے کر کے، جو کہ مبینہ طور پہ 5 ارب روپے انہوں نے طے کیا، اپنا حصہ طے کر کے، تو وہ پھر 2 نمبری کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار بنایا. اس 2 نمبری کے طریقہ کار کے مطابق انہوں نے یہاں پہ پھر ایک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ مرتب کیا، ترتیب دیا، جس پہ مصدق ملک صاحب جو ہے وہ آپ کو تفصیلاً وہ ڈاکومنٹ کی کاپی بھی آپ کو مہیا کر رہے ہیں ہم، اور اس کو پبلک بھی کر رہے ہیں. اور یہ اس کے جو چیدہ اس میں جو اللیگیلٹیز ہیں وہ بھی آپ سے جو ہے وہ ملک صاحب شیئر کریں گے. تو انہوں نے وہ ایک پھر طریقہ کار بنایا، یعنی جب یہ وہ چوروں کو پڑ گیا مور والی بات، کہ جب یہ بیچ میں یہ چور پڑے، تو انہوں نے پھر ایک طریقہ کار بنایا کہ کس طرح سے ہم نے اب اس کا 50 ارب روپے اس کا سیو کرنا ہے. اور اس نے پھر ہمیں جو ہے وہ 5 ارب، حالانکہ وہ 5 ارب سے ذرا ہے وہ جو انہوں نے حاصل کیا وہ ذرا زیادہ بنتا ہے، لیکن یعنی اس کا 50 بچا کے ہم نے 5 جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہضم کرنا ہے، یا کیسے ہم نے جو ہے وہ پبلک منی جو ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ ہے ان کی جو ہے وہ اپنا صادق اور امین ہونا، اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین ہونا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ 3/12 کو جب یہ ڈاکومنٹ
جو ہے وہ انہوں نے اس کو کروا لیا اپروو، اور اس کے بعد پھر یہ گئے وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے وہ سارا جو ہے وہ وہاں پہ عمل جو ہے وہ مکمل کروایا، اور مکمل کروانے کے بعد وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن کی لائبلٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا دیا۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ میں نے اگر کسی جگہ پہ پیسے دینے ہیں تو ایک جگہ پہ اگر پیسے جو ہے وہ انلیگل ہیں اور وہ اب ریاست کا حق بن گئے ہیں، تو وہاں سے لا کے جو ہے وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ اگر ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر اس کے تو پیسے پورے ہو گئے۔ 5 ارب روپیہ جو تھا اس نے ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو ادا کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کیبنٹ نے ایک سب کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، وہ سب کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں پوری جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کرے گی، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں پھر جو بھی چیز جو ہے وہ فائنل ہوگی، اور پھر جس طرح سے اس کو جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ میں صرف 2 چیزیں، اس میں کوئی ایسی بات میں کرنے نہیں جا رہا کہ میں ایک مفروضہ قائم کروں اور مفروضہ قائم کرنے کے بعد کہوں کہ جی کیونکہ یہ ایسے ہے تو اس لیے پھر جو ہے نا یہ ایسے ہوا۔ یہ بات جو میں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ دسمبر 12 میں جو ہے یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر کوئی 2 4 6 مہینے لگے ہوں گے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جی یہ پھر اسی بحریہ ٹاؤن میں جس کا 50 ارب روپیہ جو ہے وہ سیو کیا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا، انہیں پھر بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا 458 کنال، یہ جگہ ہے 458 کنال، جس کی مالیت جو ہے وہ کاغذات میں ڈی سی ویلیو جو ہے وہ کوئی تقریباً 53 کروڑ روپے ہے، جبکہ موقع پہ ویلیو جو ہے وہ اس سے کوئی 5 7 10 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا، اور بحریہ ٹاؤن نے جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ زمین القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے۔ یہ اس کی جو ہے یہ اپنا اس کا ایگریمنٹ ہے، یہ ڈونیشن کی ہے، ڈونیٹ کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے تحت اس زمین کو۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس میں جو سائن ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ڈونر بحریہ ٹاؤن کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بشرا خان صاحبہ کے ہیں۔ فرسٹ لیڈی جو ہے اس ایگریمنٹ کو خود سائن کر رہی ہیں، اور یہ القادر ٹرسٹ ہے۔ القادر ٹرسٹ کو جو ہے یہ قیمتی اراضی جو ان بلینز ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے، خود اس کو جو ہے وہ سائن کر رہی ہیں۔ اور یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ جس کو یہ زمین دی گئی ہے، اس کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک فرسٹ لیڈی ہیں اور دوسرے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب ہیں۔ یعنی یہ بھی آپ اس بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو ادروائز لے جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ٹرسٹ ہے، یہ ہاسپٹل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو پبلک کے نام کے اوپر، پبلک کے جو ہے وہ کام کے اوپر جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنا اور پھر اس کو اس طرح سے رکھنا، یعنی یہ ٹرسٹی جو ہیں آپ کو اپنے یعنی جو وراثتی جائیداد ہے جو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی اس میں آپ کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے ان کو جو ہے وہ یہ ٹرسٹ جو انہوں نے بنائے ہیں ان میں اتنے اختیارات ہیں، اور پیسہ سارا عوام کا، پیسہ لوگوں کا، اور جو ہے وہ پراپرٹیز ان کی، اور ان میں جو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں جی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ القادر ٹرسٹ، اس کے بعد پھر جو ہے یہ 200 کنال جو ہے نا یہ اور ہے، یہ میوٹیشن نمبر ہے 33905 33905
25/8/2020 یعنی 6 مہینے میں سارا معاملہ جب کنکلوڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ قسطیں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ اپنا 100 کنال یہ جو انتقال نمبر جو میں نے بولا ہے اس میں 100 کنال جگہ جو ہے یہ بنی گالہ میں ہے. اور یہ مسمت فرح شہزادی وائف آف احسن اقبال جمیل جو ہے نا یہ ان کے نام پہ جو ہے نا اس کا جو ہوا ہے احسن اقبال جمیل یہ فرح شہزادی صاحبہ کے نام پہ ہوئی ہے. اس کے بعد ایک اور ہے انتقال نمبر 34/9/45 یہ 8/3/21 کو ہوا ہے. اس میں پھر 100 کنال ہے. تو یہ 100 کنال جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرح شہزادی صاحبہ کے جو ہے وہ نام پہ ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور ہے 36/144 یہ بھی 28/10 کو ہوا ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا پھر جاری ہے. اور یہ جو ہے یہ 40 کنال ہے ٹوٹل یہ یعنی 458 کنال وہ ہے اور یہ 240 کنال یہ بنی گالہ میں ہے. اور یہ بھی جو ہے اس کی جو رقم کاغذات میں شو کی گئی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 50 کروڑ کے 53 کروڑ کے جو ہے نا وہ لگ بھگ ہے. تو یہ ہے جی اپنا مسٹر کلین صاحب اور یہ ہے اپنا امین اور صادق کہ کس طرح سے جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کا گوایا گیا, قوم کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لٹایا گیا اور اس میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کیا گیا. اور حصہ وصول کرتے وقت بھی کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی فکر نہیں کہ کل کو کوئی پوچھے گا بھئی یہ جو تم انتقال کروا رہے ہو یہی کسی اور کے نام کے اوپر کروا دو یا اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ادروائز احتیاط کر لو. یعنی سیدھا فرسٹ لیڈی جو ہے وہ خود سائن کر رہی ہے, خود جو ہے وہ معاہدہ کر رہی ہے. اسی طرح سے براہ راست جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فرح شہزادی کے جو ہے وہ نام ہو رہی ہے. یہ وہ بھاگی ہے جو وہ صرف ان پیسوں کی وجہ سے نہیں بھاگی جو وہ افسروں سے لیتی رہی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی رہی ہے یا وہ ہیرے جو کہ وہ جو انگوٹھیاں 3 کرات یا 5 کرات کی جو لیتی رہی ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں بھاگی. وہ اس وجہ سے بھاگی ہے کہ وہ ان کے پاس کیا اس بات کی وضاحت ہے جی کہ یہ 200 کنال جو بنی گالہ میں ہے کہاں سے انہوں نے پیسے لیے, کیسے خریدا اور یہ بحریہ ٹاؤن نے کیوں دیا ان کو. بحریہ ٹاؤن کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کو وہ 240 کنال جو ہے وہ فرح شہزادی کے نام منتقل کرتی اور 458 کنال جو ہے ایک ٹرسٹ کے نام جو ہے وہ منتقل کرتی. اور وہاں پہ جو یونیورسٹی کا کہہ رہے ہیں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پہ. یونیورسٹی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس کا کوئی جو ہے وہ چارٹر جو ہے وہ اسمبلی سے جو ہے وہ اپروو ہو. یہ پنجاب اسمبلی کا کوئی ذیلی کوئی کیمپس کا نام دے کے تو وہاں پہ وہ فساد جو ہے وہ بنا کے تو اس کو یونیورسٹی کا نام دے دیا. اور اس کے بعد وہاں پہ جتنی بار عمران خان صاحب گئے ہیں, جتنے وہاں پہ جو ہے وہ فنکشنز ہوئے ہیں, سبھی کا انتظام جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے کیا ہے. اور وہاں پہ جو کوئی کنسٹرکشن اور دوسرے جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں اور یہ بلینز میں بات جاتی ہے اور وہ بھی سارے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے جو ہے وہ کیے ہیں. تو یہ براہ راست جو ہے وہ ایک یعنی پبلک منی جو ہے اس پہ اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور اس میں سے اپنا حصہ وصول کر کے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اسی کو لٹا دی گئی جس کے اکاؤنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ پکڑی گئی تھی. تو یہ جو ہے یہ ہے ان کا صادق و امین کا چہرہ اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین کا چہرہ. یہ جو ڈاکومنٹ آج جو یہ بڑا مہمہ بنا ہوا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے, پتہ نہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں سے کیا کھلے گا, تو آج کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا اور اس ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے, وہ جاری بھی کر رہے ہیں. اور اس کی جو انگریڈینٹس ہیں جو اسپیشل اس میں چیزیں ہیں مصدق ملک صاحب آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. جی ملک صاحب. بہت شکریہ صاحب. وہ دے دیں گے کاغذ؟ جی میں دیتا ہوں. آپ کریں. اس کے
بہت بہت شکریہ جی. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے انگلستان میں پکڑے گئے ہیں، یہ جس قانون کے تحت پکڑے گئے ہیں وہ اکنامک کرائمز ایکٹ ہے. اکنامک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ یہ مینڈیٹ کرتا ہے، یعنی اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اس طرح کا اللیگل پیسہ پکڑا جائے تو جس ملک سے وہ پیسہ آیا ہوتا ہے اس ملک کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عوام کی امانت ہے، یہ قانون کہتا ہے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب یہ پیسہ پکڑا گیا، تقریباً 180 ملین پاؤنڈ کے قریب پیسے پکڑے گئے جو 14 دسمبر 2018 سے شروع ہوئے پکڑے جانے اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے پکڑے گئے. تو جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس دورانیے میں ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے اور برطانیہ کے قانون کے مطابق یہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا ہے، پاکستان کی حکومت کو ملنا ہے. تو وہاں پہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں حکومت پاکستان کی ریپریزنٹیشن کس نے کی، یہ مہمہ ہے. حکومت پاکستان کی ریپریزنٹیشن صرف یا اٹارنی جنرل آف پاکستان کر سکتا ہے اور یا وزارت قانون کر سکتی ہے. اس کے علاوہ حکومت پاکستان کا کسی بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی کانٹریکٹ کوئی اور سائن نہیں کر سکتا. نہ اٹارنی جنرل کے دفتر کے اندر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے، نہ وزارت قانون کے پاس کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس سے یہ عیاں ہو کہ کسی کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ انگلستان جا کر اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں یہ کہہ سکے کہ وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کو ملنا ہے وہ اب کس کو ملے گا. تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یہ کی گئی کہ وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ملنا ہے، مگر وہ سپریم کورٹ میں رجسٹرار کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے. اب یہ سیٹلمنٹ کس نے کی؟ حکومت پاکستان کو وہاں جا کر کس نے ریپرزینٹ کیا؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو 3 پارٹیز میں ہونی تھی، ایک وہ جس کا مسروقہ مال پکڑا گیا، ایک وہ جس نے یہ مسروقہ مال پکڑا، اور ایک وہ جس کو یہ مال ملنا ہے، یعنی عوام، یعنی حکومت پاکستان. تو ان تینوں کے درمیان میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی تھی وہ کس نے کی، یہ آج تک نہیں پتا چل پایا کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ کس نے کی، مگر کسی نے تو کی. اب اس بات کو چھپانے کے لیے وہاں پہ اسی کانٹریکٹ میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے یہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. یہ کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے پاکستان کا، یہ کوئی ڈیفنس کی ڈیل نہیں ہے جس سے پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑے. یہ زمینوں کے لین دین میں جو بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے ناجائز سمجھ کے پکڑا، اس پیسے کو پاکستان لانے کے لیے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی اس میں لکھا گیا کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. کانفیڈینشیل کس لیے رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ نہ پتا چل سکے کہ حکومت پاکستان جس نے تحفتاً وہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً $250 ملین، یعنی $250 بلین، یعنی 50-55 ارب روپیہ کس نے حکومت پاکستان کا گفٹ کر دیا سپریم کورٹ کے ایک رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں، یہ پتہ نہ چل سکے. لائبلٹی ایڈجسٹ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پتہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اکاؤنٹ کون سا ہے تو پتہ چلا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کا وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ان کو جرمانہ ہوا ہے یا ان کی ایک لائبلٹی سیٹل سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے، جس کے تحت انہوں نے حکومت کو یہ پیسے عدالت کے ذریعے ادا کرنے تھے، کیونکہ وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی کوئی ڈیل تھی اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا. اس اکاؤنٹ میں پکڑا ہوا ان کا پیسہ جمع کروا دیا گیا، یعنی جس کا پیسہ پکڑا گیا جو حکومت کو ملنی تھی، حکومت نے. A1 TV